بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید زادہ بشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل۔ میرے عزیزو، 14 اگست 1947 وہ مبارک دن تھا جب مسلمانان ہند کو ایک طویل جدوجہد کے بعد انگریزوں کی غلامی سے نجات ملی اور پاکستان کے نام پر ایک ایسی اسلامی ریاست وجود میں آئی جو مدینہ طیبہ کے بعد وہ واحد اسلامی ریاست تھی جو نظریہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہوئی۔ اسی لیے اہل نظر اس مملکت کو مدینہ ثانی کہتے ہیں، کیونکہ یہ ریاست محض ایک حادثے کے طور پر وجود نہیں آئی، بلکہ یہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور اس کے رازوں کو اس کی نشانیوں سے سمجھا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں کچھ ایسی نشانیوں کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا، تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ایکسپوز یونٹ کی ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ میرے عزیزو، پاکستان حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پیارے دن جمعۃ المبارک کو، سب سے پیارے مہینے رمضان المبارک کو اور سب سے عظمتوں والی شب لیلۃ القدر کو وجود میں آیا۔ کیا یہ محض اتفاق تھا یا یہ اس بات کی جانب اشارہ تھا کہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے؟ میرے عزیزو، پاکستان کا نام چودھری رحمت علی صاحب نے صوبوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تجویز کیا تھا، یعنی پے سے پنجاب، الف سے افغانیہ، کاف سے کشمیر، سین سے سندھ اور تان سے بلوچستان۔ لیکن شاید وہ بھی اس نام کی حقیقت سے ناآشنا تھے کہ پاکستان کا عربی میں ترجمہ مدینہ طیبہ بنتا ہے۔ اب آپ میں سے اکثر لوگ پوچھیں گے کہ کیسے پاکستان کا مطلب مدینہ طیبہ بنتا ہے؟ تو دوستو، تھوڑا غور کریں کہ پاکستان فارسی کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے، پاک اور استان۔ استان فارسی میں کسی علاقے کو کہتے ہیں، کوئی رہنے کی جگہ یعنی شہر کو کہتے ہیں، اور شہر کو عربی میں مدینہ کہا جاتا ہے اور پاک کو عربی میں طیب کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ویسے ہی جیسے ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں پہلا کلمہ طیب، طیب میں نے پاک، یعنی پاکستان کا عربی میں ترجمہ مدینہ طیبہ بنتا ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں، کیا یہ بات محض اتفاق ہے یا یہ بات بھی اس جانب اشارہ ہے کہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے؟ میرے عزیزو، تقسیم ہند کے بعد UN کی طرف سے انڈیا کو 091 کوڈ ملا اور پاکستان کو 092 کوڈ ملا، جو آج بھی ہمارا ڈائلنگ کوڈ ہے۔ اور یہ کوڈ ہم نے خود نہیں لیا، بلکہ یہ کوڈ UN نے ہمیں دیا ہے۔ اور آپ میں سے جو لوگ علم اعداد سے ذرا بھی واقف ہیں، وہ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ 92 اسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عدد ہیں، یعنی پاکستان میں موجود کسی بھی شخص سے کوئی رابطہ نہیں کر سکتا جب تک وہ اسم محمد ادا نہ کر لے۔ اب آپ ذرا سوچیں، کیا یہ بات بھی محض اتفاق ہے یا یہ بات بھی اس جانب اشارہ ہے کہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے؟ میرے عزیزو، پوری دنیا کے نقشوں کو دیکھ لیں، پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کے نقشے پر بھی اسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنتا ہے۔ کیا یہ بات بھی محض اتفاق ہے یا یہ بات بھی اس جانب اشارہ ہے کہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے؟ میرے عزیزو، پاکستان کی مدینہ طیبہ سے مناسبت کو دیکھیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تو کسی رنگ، نسل، قبیلے، فرقے کی بنیاد پر نہیں رکھی، بلکہ نظریہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر رکھی۔ اور ریاست مدینہ کے 1366 سال کے بعد پاکستان دنیا کی وہ واحد ریاست ہے جو نظریہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وجود میں آئی۔ اور پھر اس بات پہ بھی غور کریں کہ مکہ میں مشرک بت پرست تھے جنہوں نے مسلمانوں کا اسلام پہ عمل کرنا مشکل کر دیا تھا، چنانچہ ہجرت ہوئی اور مدینہ طیبہ کی ریاست وجود میں آئی۔ بالکل اسی طرح ہندوستان میں بھی مشرک بت پرست تھے جنہوں نے مسلمانوں کا اسلام پہ عمل کرنا مشکل کر دیا تھا۔ یہاں بھی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی اور پاکستان وجود میں آ گیا۔ اب ذرا سوچیں، کیا یہ بات بھی محض اتفاق ہے یا یہ بات بھی اس جانب اشارہ ہے کہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے؟ میرے عزیزو، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مروی بہت سی احادیث ہیں
جن میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہند کے خطے سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ جیسے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ اسی حدیث کو بنیاد بناتے ہوئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا یہاں سے۔ میرے عزیزو، آج ہند دو حصوں میں تقسیم ہے، مشرق ہند اور مسلم ہند، اور یقیناً حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر محبت کا اظہار مسلم ہند یعنی اسی مدینہ ثانی پاکستان کے متعلق فرمایا تھا۔ اب آپ ذرا سوچیں، کیا یہ بات بھی محض اتفاق ہے یا یہ بات بھی اس جانب اشارہ ہے کہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے؟ لیکن یہ تمام سعادتیں ہمیں اس لیے ملی کیونکہ ہم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں مل کر یہ عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں آزادی ملی تو ہم پاکستان میں اسلام کا نفاذ کریں گے، لیکن ہم نے اپنا یہ عہد توڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا اور ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ ملک پاکستان صرف اپنے اسلامی نظریے کی بنیاد پر ہی آگے بڑھ سکتا ہے۔ آج اگر ہم پھر سے اپنا عروج چاہتے ہیں تو ہمیں اس عہد کی تجدید کرنا ہوگی اور اپنی اجتماعی غلطیوں کی معافی مانگنا ہوگی، تاکہ جس پاکستان کی بنیاد قائد اعظم نے نظریہ لا الہ الا اللہ پہ رکھی تھی، ہم اس کی تکمیل محمد رسول اللہ کے مطابق کر سکیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ملک پاکستان پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک، کومنٹ اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ایکسپوز یونٹ کی ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔